اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ جو پچھلے کئی ماہ سے آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن نے اور مکس چار پارٹی پی ڈی ایم نے ایک پاکستان کی سیاست پہ جو ہے ایک طوفان بدتمیزی مچایا ہوا ہے، اور خصوصاً کووڈ-19 کے پھیلاؤ کے تناظر میں جو اس وقت پوری پاکستانی قوم ان کی ارسپانسبلٹیز، ان کا غیر ذمہ دارانہ طرز سیاست اور ان کا غیر ذمہ دارانہ طرز قیادت پاکستان کی عوام بھی دیکھ رہی ہے، عالمی ادارے بھی دیکھ رہے ہیں، WHO بھی دیکھ رہی ہے اور اقوام متحدہ کے ادارے بھی دیکھ رہے ہیں۔ بنیادی طور پر اس مکس اچار پارٹی نے جو ایجنڈا دیا، دو باتوں کے اوپر یہ پوری تحریک چلانے لگے ہوئے ہیں۔ ایک دھاندلی کہ بقول ان کے موجودہ حکومت سلیکٹڈ ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ریجیکٹڈ اور نیگلیکٹڈ لوگ جو ہے وہ یہ الزام لگا رہے ہیں، اس کو بنیاد بنا کے دھاندلی کا۔ دوسرا، مہنگائی کو بنیاد بنا کے انہوں نے جو ہے نا یہ ساری اسٹرگل شروع کی۔ میں آج آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز کی روشنی میں سب سے پہلے تو دھاندلی کے حوالے سے جو ان کا ٹوپی ڈرامہ ہے وہ میں بے نقاب کروں گا، اور کوئی وربل نہیں، میں فیکٹس اینڈ وہ ساری پکچر رکھوں گا۔ پھر اس کے بعد مہنگائی کے حوالے سے بھی ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو پوری پاکستانی قوم کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ بنیادی ایجنڈا دھاندلی یا مہنگائی نہیں ہے، دال میں کچھ کالا نہیں ہے، سارے کا سارا کالا ہے۔ بنیادی ایجنڈا وہی ہے کہ ہم ابو بچانے نکلے ہیں، آئے دنیا ہمارے ساتھ چلے۔ اصل ایجنڈا وہی ہے، اپنا آپ اور اپنے اپنے ابو۔ اب دھاندلی کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ چیز، گلگت بلتستان کا پہلے الیکشن میں آپ کے سامنے چلتے چلتے تھوڑا سے رکھ دوں۔ 2009 کے اندر پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے اندر الیکشن ہوا تو جناب 24 میں سے 20 سیٹیں پیپلز پارٹی نے جیتی تھی، 24 میں سے 20 سیٹیں۔ وہ الیکشن جو ہے وہ صاف ستھرا اور شفاف تھا۔ 2015 کے اندر نون لیگ کے دور کے اندر گلگت بلتستان کا الیکشن ہوا، 24 میں سے 16 سیٹیں نون لیگ نے جیتی تھیں، وہ الیکشن شفاف تھا۔ ہمارے دور کے اندر الیکشن ہوتا ہے، ہم 24 میں سے صرف 10 سیٹیں جیت پاتے ہیں۔ ہمارا والا الیکشن جناب وہ دھاندلی زدہ کہ انہوں نے شور مچانے کی کوشش کی، لیکن پھر ناکام اور نامراد ہوئے اور پھر یہ چپ ہو گئے۔ یہ تو میں نے تھوڑا سا پکچر رکھ دی آپ کے سامنے گلگت بلتستان کی۔ اب آتے ہیں 2013 کا اور 2018 کا الیکشن۔ 2013 کا الیکشن ہوا تو تقریباً 410 جو ہے وہ ریٹ پٹیشنز الیکشن کمیشن کے اندر آئی۔ ریٹ پٹیشنز جو ہے وہ بنیادی طور پہ کرائٹیریا ہوتی ہیں کہ جو آپ کے کینڈیڈیٹس تھے ان کا کتنا اعتماد اس الیکشن کے اوپر تھا، کتنا نہیں تھا۔ ادھر سے اب یہ ایک یارڈ سٹک سمجھ لیں آپ۔ 410 ریٹ پٹیشنز آئی آپ کے 2013 کے الیکشن میں، اور 2018 کے الیکشن کے اندر صرف 299 ریٹ پٹیشنز آئی، 299۔ ان 299 کے اندر صرف 95 تھی آپ کی قومی اسمبلی کے حوالے سے، صرف 95 ریٹ پٹیشنز۔ ان 95 ریٹ پٹیشنز میں سے آپ کی 45 صرف پنجاب کے حوالے سے تھی، 45 صرف پنجاب کے حوالے سے تھی، اور ان 45 میں سے صرف 15 کے قریب آپ کی اپوزیشن اور نون لیگ کی طرف سے تھی، 15 کے قریب۔ اب میں پوری پاکستانی قوم سے پوچھوں گا کہ صرف 15 ریٹ پٹیشنز آپ کی قومی اسمبلی کی نون لیگ کی طرف سے، کیونکہ نون لیگ بنیادی طور پہ گجرانوالہ ڈویژن، لاہور ڈویژن کی پارٹی ہے، نہ وہ KPK کی رہی، نہ وہ بلوچستان کی رہی، نہ وہ سندھ کی رہی، نہ وہ جنوبی پنجاب کی رہی، نہ وہ شمالی پنجاب کی رہی۔ صرف 2 ڈویژن، اندرون پنجاب کے صرف 2 ڈویژن۔ ان 2 ڈویژنوں میں سے اور پورے پنجاب میں سے صرف 15 ریٹ پٹیشنز آئیں۔ ان 15 ریٹ پٹیشن جو اپوزیشن کی بھی ساتھ تھی، باقی آزاد امیدواروں کی تھی، اور تقریباً
13-14 کے قریب جو ہے وہ پی ٹی آئی کی تھیں. اب ان 10 یا 11 جو نون لیگ کی اس 15 میں سے تھیں، کیا وہ ساری کی ساری ان کے حق میں بھی لکھ دی جائے تو کیا ان کی حکومت بن سکتی تھی جو اس وقت ٹرن آؤٹ ہے اسمبلی کے اندر؟ دوسری طرف آپ کی پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کی صرف 9 حلقہ جات میں جناب ریٹ پٹیشنز دائر کی، صرف 9 حلقہ جات میں 2018 کے الیکشن میں. میں پوری پاکستانی قوم سے پوچھوں گا کہ یہ 9 کی 9 اگر ان کے حق میں کر دی جائے، یہ جیت جائے، تو کیا پیپلز پارٹی کی حکومت بن سکتی تھی؟ اب سچویشن یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اکتوبر 2020 کے اندر جو اپنا سٹیٹمنٹ اور اپنی رپورٹ جاری کی کہ ان 299 ٹوٹل قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، آزاد امیدوار، پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی کی طرف سے جو آئی، آپ کی اکتوبر تک 210 ریٹ پٹیشنز جو ہے نا وہ ایمیکیبلی جو ہے وہ ریزالو ہو چکی ہیں. یہ پوزیشن اور یہ سچویشن ہے آپ کی اس وقت 2013 کا الیکشن اور 2018 کا الیکشن کا. بڑا واضح فرق کہ اس الیکشن کے حوالے سے کتنی اپریہنشن، ریزرویشن اور ایگریشن تھا کینڈیڈیٹس کا اور پارٹیز کا، اور اس الیکشن کا کیا ہے. اب اس سے آگے ایک اور دلچسپ بات، آر ٹی ایس سسٹم سن کے کان پک گئے ہیں پچھلے 2.25 سالوں میں. آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا جی، آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا جی. 2018 25 جولائی کی رات تب پی ٹی آئی کی تھی. آر ٹی ایس سسٹم ہے جی ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم الیکشن کمیشن کا. وہ سسٹم جہاں جہاں بیٹھا وہاں سے پی ٹی آئی ہاری ہے. بڑی دلچسپ بات، جہاں جہاں آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا وہاں سے پی ٹی آئی ہاری، اور جہاں سے ہاری 3,500 سے کم ووٹوں پہ ان میں سے جہاں جہاں سسٹم بیٹھا. حلقہ این اے 73 سے خواجہ آصف صاحب جیت رہے ہیں عثمان ڈار صاحب کو 1406 ووٹوں سے ہرا کے. آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا جی. حلقہ این اے 74 نون لیگ کا علی زاہد جیت رہے جی، پی ٹی آئی کے جناب 3,382 ووٹوں سے کینڈیڈیٹ کو شکست دے کے آر ٹی ایس بیٹھ گیا جی. محسن شاہ نواز راجہ صاحب این اے 89 سے پی ٹی آئی کے عثمان احمد کو 2300 ووٹوں سے ہرا رہے ہیں جی. آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا جی ادھر. حلقہ این اے 91 سے نون لیگ کے ذوالفقار علی بھٹی صاحب 87 ووٹوں سے شکست دیتے ہیں. آر ٹی ایس سسٹم ادھر بیٹھ جاتا ہے. وہ بات کی بات ہے کہ بعد میں ری کاؤنٹنگ میں عامر سلطان چیمہ صاحب جیت جاتے ہیں. حلقہ این اے 100 سے نون لیگ کے کیسر احمد شیخ صاحب جیتتے ہیں. پی ٹی آئی کے ذوالفقار شاہ صاحب 840 ووٹوں سے ہارتے ہیں. آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا ادھر. رانا ثناء اللہ صاحب پی ٹی آئی کے نثار احمد کو 2,238 ووٹوں سے شکست دیتے ہیں. آر ٹی ایس سسٹم ادھر بیٹھا ہوتا ہے. حلقہ این اے 151 سے نون لیگ کے امیدوار محمد خان ڈاہا پی ٹی آئی کے احمد یار حراج کو 1529 ووٹوں سے ہراتے ہیں. ادھر جناب آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ جاتا ہے. آر ٹی ایس سسٹم بنیادی طور پہ پی ٹی آئی کے لیے نقصان دہ ہوا. پی ٹی آئی کی کم از کم 10 سے 15 سیٹیں جو ہے نا جو ہم جیتے ہوئے تھے وہ ہم ہار گئے. تو ایک یہ پوزیشن آج آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی. تیسری چیز کہتے ہیں دھاندلی. کچھ پکچر میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب دھاندلی کس نے کس کے خلاف کی یہ بھی آپ دیکھ لیں. مولوی فضل الرحمان صاحب جو 5 6 7 سیٹیں رکھتے ہیں بلوچستان سے. مزیدار بات یہ ہے کہ بلوچستان کا حلقہ این اے 257 عبد الواسع صاحب الیکشن جیت رہے ہیں محمود خان اچکزئی کی پارٹی کے اللہ نور کو شکست دے کر. حلقہ این اے 262 سے کمال الدین مولوی فضل الرحمان صاحب کے کینڈیڈیٹ الیکشن جیت رہے ہیں محمود خان اچکزئی کے کینڈیڈیٹ کو ہرا کے. حلقہ این اے 263 سے ایم ایم اے کا کینڈیڈیٹ مولوی فضل الرحمان صاحب کا کینڈیڈیٹ محمود خان اچکزئی کو اٹ سیلف شکست دے رہا ہے. اور اے این پی جناب اس میں تیسرے نمبر پہ ہے. ایم ایم اے کا عصمت اللہ
NA 264, BNP کی پارٹی کے جو اس وقت 11 پارٹیوں میں سے ایک پارٹی ہے، اس کے جناب کینڈیڈیٹ کو شکست دے رہی ہے. اور اسی طریقے سے آپ کے MMA کے سید محمود شاہ نے 939 ووٹ سے انہی کی مکس اچار پارٹی PDM کی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ہرایا. اب جو تقریباً 95% سیٹیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہیں، وہ انہوں نے شکست دی نون لیگ کو، BNP کو، محمود خان اچکزئی صاحب کی پارٹی کو. اب ان سے پوچھو مولانا فضل الرحمان صاحب سے، وہ خدا کے بندے 2.25 سال سے رٹ لگائی ہوئی ہے دھاندلی دھاندلی دھاندلی، تو یہ دھاندلی کس نے کی اور کس کے ساتھ کی؟ اور تم لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دھاندلی کی ہے، اور الزام جو ہے وہ PTI کے اوپر لگانے لگے ہوئے. پھر PTI نے 2013 کے اندر 4 حلقے کہے تھے کھولنے کو کہ ٹیسٹ کیس کے طور پہ 4 حلقے کھول لو. انہوں نے جناب اس پہ ضد لگائی، بعد میں جناب دھرنے ہوئے. اس کے بعد یہ چاروں کے چاروں حلقے کھلے تھے، اور چاروں کے چاروں حلقوں میں سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن نے ری الیکشن کروایا تھا کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے. عمران خان صاحب اور PTI کا جو موقف تھا اس کو اتھینٹیکیٹ کیا الیکشن کمیشن نے بھی، سپریم کورٹ نے بھی، اور ثابت ہوا کہ یار جو ہمارا موقف تھا وہ ٹھیک تھا. پھر ہم نے ہزاروں صفحات کا وائٹ پیپر، جس میں فارم 12، 13، 14، 15، 16، 17 ان کی جتنی مال فنکشننگ اور بیڈ پریکٹسنگ تھی، اس کی پوری ڈیٹیل کہ کس حلقے کے اندر، کہ کس بوتھ میں ٹوٹل ووٹ جو ہے وہ 400 ہے، اور وہاں پہ نون لیگ کا کینڈیڈیٹ جناب 6000 ووٹ لے رہا ہے. سرگودا کا نواز شریف صاحب کے حلقے کا ایک بوتھ کہ جہاں پر ٹوٹل 300 ووٹ ہے، وہاں پہ جناب 5000 ووٹ لے کے جیت رہے ہیں جناب نواز شریف صاحب. اس طرح کے ہزاروں پروفز ہم نے الیکشن کمیشن کے اندر سبمٹ کروائے تھے. ان سے پوچھو کہ 2.25 سال میں کوئی ایک ڈاکومنٹ دھاندلی کے حوالے سے اسمبلی کے فلور پہ، اسمبلی کی کسی اسٹینڈنگ کمیٹی پہ، الیکشن کمیشن کے آفس میں انہوں نے سبمٹ کروایا ہو اور ثابت کرنے کی کوشش کی ہو کہ یہ دھاندلی ہے؟ وجہ یہ تھی کہ دھاندلی تو ان کی آپس میں تھی، انہوں نے وٹا سٹا کیا ہوا تھا آپس میں ہی. اس نے اس کو ہرایا، اس نے اس کو ہرایا. اور الزام جناب عمران خان صاحب اور PTI پہ. غصہ جناب، وہ اکثر میں کہتا ہوں کہ کھوتا مریا کھاریا تو سوگ وزیر آباد، ٹھیک ہے نا جی. اور بھائی تمہارا آپس کا لینا دینا ہے، تمہاری آپس کی دھاندلی ہے. غصہ PTI کے اوپر اور PTI کی حکومت پہ. تو آج یہ حقیقت میں نے آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فگرز کے اندر ساری رکھی کہ دھاندلی ماندلی کا تو کوئی لینا دینا اور کوئی ایشو ہی نہیں ہے. یورپی یونین کے مبصرین پوری دنیا کے اندر الیکشن کے حوالے سے سب سے اتھینٹک آبزرور اور مبصر جانے مانے جاتے ہیں. کسی ملک کے اندر بھی الیکشن ہوتا ہے، یورپی یونین کے مبصر جاتے ہیں، وہ پورا الیکشن جو ہے نا اس کو آبزرو کرتے ہیں، مانیٹر کرتے ہیں. یورپی یونین کے مبصرین نے اپنی متفقہ جو سبمیشن دی تھی ڈاکومنٹڈ 2018 کے الیکشن میں کے حوالے سے، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا سب سے آرگنائزڈ، فیئر اور شفاف الیکشن. پتہ نہیں یورپی یونین والے بھی شاید بنی گالا سے تعلق رکھتے تھے یا PTI کے سینٹرل آفس سے تعلق رکھتے تھے. تو ثابت یہ ہوا کہ دھاندلی واندلی کا تو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. ورنہ ریٹ پٹیشنیں 11 جاری جانا وہ کرتی نون لیگ اتنی جناب سپرمین تھی ان الیکشنوں میں، اور یہ کہتے ہیں جی ووٹ چوری ہوا، ووٹ کو عزت دو اور ووٹر کو لتر مارو، ووٹ کو عزت دو اور ووٹر کو سارے ماڈل ٹاؤن میں 14 بندے دن دیہڑے مار دو، 90 بندوں کو جناب پیرالائز کر دو. یہ جو اتنے نعرے مار رہے ہیں، ثابت یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے ساری کی ساری سیٹیں وہ تمہارے کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھے، نہ پیپلز پارٹی اندرون سندھ کے اندر، نہ کراچی کے اندر، نہ سندھ کے شہری حلقوں کے اندر، تمہارے بلوچستان کے اندر تمہارے پاس کوئی کینڈیڈیٹ نہیں تھے. KPK کے اندر تمہارا برا حال تھا، اور KPK کے اندر بھی جتنے نون لیگ کے ہارے ہیں ان میں سے 50% جو ہے نا وہ آپ کے JUI اور ANP کے ذریعے سے کینڈیڈیٹ سے ہارے ہیں. تو یہ کس بات کا رونا رو رہے ہیں؟ ثابت یہ ہوا، یہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ ایشو دھاندلی نہیں ہے، دھاندلی نہیں ہے.
پہلی بات. دوسری چیز مہنگائی. پچھلے 1.5 ماہ سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے نبی پاک کے صدقے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے بڑی اچھے طریقے سے چیزوں کو مینیج کرتے ہوئے آٹے کی قیمت نارمل, چینی کی قیمت 70-75 سے 80 نارمل, آپ کے جتنے فروٹس ہیں نارمل ریٹس کے اوپر, جتنی سبزیاں ہیں نارمل ریٹس کے اوپر, یہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے. یہ آپ جا کے مارکیٹس میں بھی دیکھ لیں. محترمہ فرماتی ہیں بیگم صفدر امان صاحبہ 30 روپے کی روٹی ہو گئی. پرسوں جناب انہوں نے جلسہ کیا شادرہ میں اور آگے پیچھے, اور سارے ٹی وی چینل ان کی تقریر کے بعد کیمرے لے کے اپنے جناب نمائندوں کو کہا جاؤ لاہور شہر کے ہر تندور کے پاس پتہ کرو کتوں 30 روپے کی روٹی لب رہی ہے. ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے سارے, 30 روپے کی روٹی نہیں لبی. روٹی 8 روپے کی ہے, 15 روپے کا نان ہے, روٹی 8 سے 10 روپے کی ہے. جھوٹوں کی آئی جی. اتنی کذب بیانی کرنا آل شریف کے اوپر ختم. بیگم صفدر امان نے تو پوسٹ ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے جھوٹ کے اوپر, اور وہ آغاز آپ کو پتہ ہے نا کہاں سے ہوا تھا. یہ کہاں سے ڈھونڈ کے لے آتے ہیں میری جائیدادیں. میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے. وہاں سے جھوٹوں کا جناب انہوں نے پہلا باب شروع کیا اپنی غلط بیانی اور کذب بیانی کا, اور پھر رسوائی کے جگ ہسائی کے چھتر پڑنا شروع ہوئے, اور آج تک ان کی قسمت میں لکھے ہوئے ہیں. تو مہنگائی بھی اس وقت کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ کرپشن کی دم کے اوپر پاؤں بڑا سخت آ گیا ہے نیب کا, عدالتوں کا. رزلٹ قریب ہیں, رزلٹ آنے والے ہیں. اب اس سے بچنے کے لیے, اور دوسرا مارچ کے پہلے ہفتے کے اندر سینٹ کا الیکشن, جس کے بعد پی ٹی آئی سینٹ کے اندر واضح اکثریت میں ہوگی, اور پھر ساری دنیا دیکھے گی کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت عوام پاکستان اور ریاست کی تعمیر و ترقی کے لیے قانون سازی کرنے کے حوالے سے آسان ہوگی. اس کو ریلیف ملے گا, اس کو کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہوگی. ان کو یہ غم ہے اور رات کو غشی کے دورے پڑتے ہیں ان کو یہ سن سن کے, سوچ سوچ کے, سمجھ سمجھ کے, محسوس کر کر کے, کہ مارچ کے مڈ میں جنا ہم کیا کس حالت میں ہوں گے پاکستان کی سیاست میں, اور پارلیمنٹ کے اندر نمبر گیمز کے حوالے سے اور سینٹ کے اندر نمبر گیمز کے حوالے سے. اور دوسرا ان کا جو احتساب ہے اس سے بچنے کے لیے اب کر کیا رہے ہیں. مولوی فضل الرحمان صاحب تو فرام ڈے فرسٹ سے کہہ رہے ہیں جناب استعفے دو. وجہ جناب وہ دن ہم تم ہوں گے, بادل ہوگا, رقص میں سارا جنگل ہوگا. کیا ماحول تھا. 15 افراد خاندان کے جناب ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر, وزیر, مشیر, بھائی, سمدھی, سسر, جوائی, پرجائی, سارے ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر, لمبی فہرست ہوتی تھی. میں دعوے سے کہتا ہوں, چیلنج دے کے کہتا ہوں کہ پچھلے 5 الیکشنوں کا جناب آپ رزلٹ نکالیں اور اس میں مولوی فضل الرحمان صاحب کے خاندان کی جناب ساری لسٹ نکالیں. کہاں اب ٹوٹل میرے خیال 2 بندے ہیں. ادھر مولوی طاہر الرحمان صاحب تو ادھر وہ بیٹا ہے میرے خیال مولانا اسد, اور خود بھائی صاحب باہر ہے. کہاں پہ 48 لاکھ کی لسیاں ڈکارنا, کہاں پہ کشمیر کمیٹی کی چیئرمینیاں, کہاں پہ باہر کے دورے, کہاں پہ جناب سارا دن 5 انگلیاں گھی میں, سر کڑائی میں. اور اب بے روزگار, اب پلے سے نہ کھانا پڑ رہا ہے, پلے سے رہنا پڑ رہا ہے, پلے سے سارے خرچے کرنے پڑ رہے ہیں. وہ ان کو عادت نہیں تھی. وہ تو پہلے دن سے کہتے ہیں ریزائن دو. دوسری ریزائن کی سب سے بڑی علمبردار کون ہے؟ بیگم صفدر امان, جس کے اپنے پلے کچھ نہیں, مجرم, سزا یافتہ, مستقبل میں دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دیتا کہ کوئی ان کی سیاسی طور پہ آسانیاں آئیں. تو ان دونوں نے تو کہنا ہے. اب یہ جو استعفوں کی بات کرتے ہیں اس پہ مولوی فضل الرحمان صاحب اور بیگم صفدر امان صاحب کا کچھ جاتا نہیں, اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کچھ رہتا نہیں. ادا کوئی جانا نہیں, ادا کوئی رہنا نہیں. صورتحال یہ ہے. اب انہوں نے ڈرامہ کیا کیا پچھلے 3 دن سے. جتنے اپنے ریلو کٹے ہیں, جتنے ٹیچر کھلاڑی ہیں, ان کے استعفے, اور استعفے بھی اسپیکر اسمبلی کے دفتر میں نہیں, میڈیا میں, میڈیا کے اندر.
ओ भाई इतने तुम चूचे हो, रोटी को चोची कहते हो, कान की तरफ से रोटी खाते हो, जो तुम्हें नहीं पता कि इस्तीफे कहाँ भिजवाने हैं। ओ भाई इतना अगर आप विजिलेंट हो तो अपने रेलू कटों के और इन टीचर खिलाड़ियों के चलो भेजे ही है तो भेजो स्पीकर असेंबली को, कौमी असेंबली को, स्पीकर पंजाब असेंबली को। लेकिन मजा नहीं आता, मजा और स्वाद उस वक्त आता जब पहला इस्तीफा आता शहबाज शरीफ साहब का और सीधा ठक करके जनाब स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर साहब के दफ्तर में आके जनाब सजता, और दूसरा इस्तीफा आता हमजा शहबाज साहब का, वो भी चौधरी परवेज लाई साहब के दफ्तर में उनके टेबल के ऊपर ठक करके आके आता। साइन हुए होते, जाली साइन ना होते जो पनामा के डॉक्यूमेंट्स में ये जाली फौजरियां करते रहे हैं ना। तब एहसास भी होता, समझ भी आता हमें भी, आवाम को भी और मीडिया को भी कि ये इस्तीफों के हवाले से बड़े सच्चे हैं, बड़े सुच्चे हैं, बड़े हक के हैं, बड़े सच पे हैं। सूरत हाल ये है, हमजा शहबाज साहब ने अपनी दादी मोहतरमा के जनाजे के दूसरे दिन बेगम सफदर अवान साहिबा से तल्ख कलामी करते हुए उनसे इस्तीफा मांगा है, हाथ जोड़ के कहा है कि साड़ी जान छाड़ दे, तेरे बयानीए दा हुण इस्तीफा दे सन ते बस कर घर बह जा, तेरे बयानीए ने बेड़ा घर कर दिया हमारा, हमारे ख़ानदान का भी, हमारी सियासत का भी, हमारे कारोबार का भी, हमारे माली मामलात का भी, जो जायज़ नाजायज़ जितने थे सारों के ऊपर जनाब तूने पानी फेर दिया है। इनसे तो इनका अपने ख़ानदान वाले और हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। ये किस मुँह से कहती है कि जनाब इस्तीफ़ा देने लगे हैं? तो जनाब इस्तीफ़ा उस वक्त एक्सेप्ट किया जाएगा जब शहबाज शरीफ साहब का और हमजा शहबाज साहब का इस्तीफ़ा आएगा, और आएगा सीधा असम्बली सेक्रेटेरिएट स्पीकर के दफ्तर में। फिर हम कहेंगे कि वाक़यातन जनाब ये इस बात के ऊपर सच्चे हैं। बाकी ये इस असाब की जंग है, नफ्स की जंग है, उस जंग के अंदर ये नाकाम कोशिश कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को दबाने की। इमरान खान साहब को ये इस मामले में दबा नहीं सकते। उन्होंने कल कह दिया जीत हर हाल में हक की होगी और सच की होगी, और हक और सच ये है कि ये सारे चोर लुटेरे और नौसरबाज पिछले 35 साल से बमा अहलो अयाल इस मुल्क को लूटते रहे हैं, इस मुल्क को सूटते रहे हैं, इस मुल्क की फिती फिती करते रहे हैं, इस मुल्क को भंभोड़ते रहे हैं, इस मुल्क का तिक्का बोटी करते रहे हैं, इसकी मईशत का, इसके खजाने का, इसकी माशरत का, इसकी सियासत का। जमहूरियत के नाम पे अपने ख़ानदानों को परवान चढ़ाते रहे, जमहूरियत के नाम पे अपने कारोबारों को परवान चढ़ाते रहे, जमहूरियत के नाम पे मनी लॉन्ड्रिंग का कारोबार करते रहे, जमहूरियत के नाम पे अपने सैनिटरी वर्कर, अपने नायब कासद और अपने ज़ाती मुलाजमों के अकाउंट्स के अंदर अरबों खरबों रुपए डाल के लूट मार का बाजार गर्म करते रहे। आज ये सारे के सारे जो है वो एहतसाब की टकटकी के ऊपर जब सारे लटके हैं, और लटके उस दौर के अंदर है जिस दौर के अंदर हुकूमत ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने नैब को अपने घर का ज़ाती मुलाजिम बनाने की कोशिश नहीं की, उसको ओपन पैसेज दिया हुआ है, रास्ता दिया हुआ है कि वो आज़ादी के साथ अपना काम करे। तो असल में ये सिर्फ उससे बचने के लिए इनको नज़र आ गया कि सियासत भी गई, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, माल भी गया, चमड़ी भी गई, दमड़ी भी गई, सियासत भी गई। उससे बचने के लिए अब इन्होंने आखिरी ये जो सारा टोपी ड्रामा रचा रहे हैं ना, ये लॉन्ग मार्च और ये इस्तीफे, ये सारे के सारा वो ड्रामा है। और अपनी बात के इख्तिताम पे पूरी पाकिस्तानी कौम ये फैसला करेगी कि कोरोना वायरस के इस मौके के ऊपर जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी ये लीडरशिप दिखा रही है अपने ज़ाती नाजायज़ मफादात को परवान चढ़ाने के लिए, उसका खमियाजा पूरी पाकिस्तानी कौम भुगतेगी। लेकिन इंशाअल्लाह फतह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की, PTI की और हक सच की होगी। चौहान साहब ये बताइएगा कि चौहान साहब हार और जीत आप मुझे जेलखाना जात हैं, आप ये बताइएगा सर, आप मुझे जेलखाना जात हैं। अच्छा, आप ये बताइए हार और जीत का ये जो है इलेक्शन के हवाले से अगर हम बात करें, जिस तरह आपने बात किया कोरोना के ऊपर हुकूमत क्या करना चाहती है सर? एक तरफ आपने इजाजत नहीं दे रहे, एक तरफ इजाजत दे भी रहे हैं कि आए जलसा करें, सब कुछ हाजिर है, यानी आप खुद भी कोरोना फैलवा भी रहे हैं और अपनी सियासत बचा भी रहे हैं। आप दोनों की हार जीत में आवाम का नुकसान हो रहा है, इस पे क्या सख्ती से अमल दरामद करेंगे? देखिए बात यह है कि आपके सामने है कि स्पीकर असम्बली
اسد کیسر صاحب نے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑا اوپنلی حکومت کی طرف سے ان کو انسینٹیو دیا تھا کہ آج سے 3 مہینے پہلے جب کرونا وائرس کی دوسری لہر کھل کے آئی کہ آپ آئیں اور بیٹھ کے کچھ SOPs طے کریں اور معاملات کو چلائیں. انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا. انہوں نے کہا جی ہم کرونا وائرس کو نہیں مانتے. وہ الگ بات ہے کہ بلاول زرداری صاحب کو لگا تو وہ کوارنٹائن ہو گئے اور اپنی بہن کی منگنی میں لوگوں کو انوائٹ کیا ریٹرن کہ جناب پہلے اپنے ٹیسٹ کرا کے آؤ تو پھر ساڑھے کو لانا. مطلب ہے کہ اپنا خاندان اور اپنی ذات جو ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے, اور غریب کارکن اور غریب عوام وہ جناب جلسوں کے اندر جناب اپنے منہ سے منہ دے کے جناب وہ جو مرضی کرتے رہے, ان کو کرونا پھیلے, وہ بیمار ہوں, ان کا ستیہ ناش پھر ان کی کوئی ویلیو نہیں. چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ PTI جو ہے وہ ایک جانب جلسے کر رہی ہے اور دوسری چوہان صاحب آپ مسٹر کو گرفتار کر لیا پنجاب حکومت کی طرف سے ڈائریکشن پنجاب پولیس کو انہیں گرفتار کر لیا. مجھے ابھی منسٹر ہیں جیل کے, اس وقت ہزاروں کارکنوں کے خلاف مختلف مقدمات درج ہو رہے ہیں, پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے, تو کیا بطور منسٹر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ان کارکنوں کو جیل میں کورونا SOPs کے تحت رکھنے کا کوئی انتظام ہے؟ اور ساتھ ہی وہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ دوسرے مرحلے پر جیل بھرو تحریک شروع ہوگی. جیلیں بھرنے کے لیے جگہ ہے اندر؟ انتظار کر رہے سی کہ میں وزیر جیلہ کھانا جہاز پڑا تو اس کے بعد جیل پڑ گئے. اچھا بات یہ ہے, پہلی بات تو مولوی فضل الرحمان صاحب سب سے پہلے گرفتاری دیں گے تو ان کی اس آئیڈیالوجی اور اسکول آف تھاٹ کو ہم مانیں گے کہ جیل بھرو تحریک. مزہ تو تب آئے گا نا. میں آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہوں گا کہ جناب آپ گرفتاری پیش کریں, پنجاب کے اندر کریں گے تو جناب بے غم رہیں. جیلوں کے اندر ساری انتظامیہ ماہی آوے گا تو پھلا نل ترتی سے جاواں گی کہ مزداق آپ کا انتظار کریں گے. وہ الگ بات ہے کہ آپ کے لیے بیرک بھی جو ہے وہ بڑی کھلی چاہیے ہوگی, معاملات بڑے مشکل ہوں گے آپ کو سنبھالنا, لیکن میں آپ کو چھوٹی دیتا ہوں, انشاءاللہ آپ کی پوری لک آفٹر کریں گے. آپ کی لسی کا, آپ کی حلوہ پوڑی کا, آپ کی ہر چیز کا ذرا کوشش کریں گے کہ خیال رکھیں. لیکن اصل مزہ اس وقت آئے گا جب پہلی گرفتاری مولانا فضل الرحمان صاحب, یہ تو بات بڑی عجیب و غریب ہوئی نا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا تو جاتے میں آیا, ہاں خود تو پکڑائی نہ دیں اور لوگوں کو کہ آج ہی تسی گرفتاریاں دو. جیسے وہ سلطان مفرور الدین ارطغرل صاحب جو ہے وہ پچھلے 6 مہینے سے برطانیہ میں بیٹھ کے, لندن میں بیٹھ کے جو ہے وہ پوری پاکستانی قوم کو اور اپنے ورکرز کو جناب تعلیم دے رہے ہیں گرفتاریوں کی اور سول نافرمانی کی. اور بھائی سب سے پہلے اگر سول نافرمانی کرنی ہے, سب سے پہلے اگر آپ نے تحریک چلانی ہے تو حسن نواز صاحب, حسین نواز صاحب, سلمان شہباز صاحب, علی ڈار صاحب, آپ کے جناب یہ جو وزیر خزانہ تھے آپ کے ڈار صاحب, اور خود اور سارے اپنے گھر والوں کو بھیجو. تو مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو اتنی جیل بھرو تحریک کا شروع ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ سے شروع کریں. میرا سوال کا سر ایک سوال میں نے کیا آپ کو, پہلے سوال کا جواب دیتے سر, میں پہلے سوال کا جواب دیتے. وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی امیدوں پہ پانی پہلا سوال میں نے آپ کو کیا, آپ سوال کا جواب نہیں کہتے کہ نوٹ دے دیتے ہیں. ایک سوال آیا ہے, فیسیلیٹیٹ کرنے آئے وہ منسٹری ہوتی ہے, آپ کی منسٹری. ہاں جی آپ کیا کہہ رہے ہیں, میں دیتا ہوں اس کے بعد. سر کل جو تاثر یہ آ رہا ہے, پرائم منسٹر صاحب کی تقریر سے بھی یہ تاثر آ رہا ہے کہ حکومت اپوزیشن سے ڈر کے عوام کو ڈرا رہی ہے, لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, اور یہ بھی کہا کہ جو کرسیاں دے گا, جو فیسیلیٹیٹ کرے گا اس کو گرفتار کیا جائے گا. تو کل پانی چھوڑ کے آپ نے اپوزیشن کی امیدوں پہ بھی پانی پھینکا. اچھا انہوں نے سوال پوچھا ہے جی کہ ادھر مینار پاکستان میں پانی پھیلا دیا گیا ہے. دیکھو بات یہ ہے, جو رائتا یہ پھیلانے لگے ہوئے ہیں پاکستان کی سیاست میں, پاکستان کی معاشرت میں, پاکستان کی ثقافت میں, پاکستان کی صحت کی جو فیلڈ ہے عوام کی, اس میں جو رائتا انہوں نے پھیلایا ہوا ہے, میں نہ مانوں کا رٹ لگا کے اس کی طرف بھی عوام کو توجہ کرنی چاہیے. لیکن جہاں تک پانی پھیلانے والی بات ہے بالکل غلط ہے. یہ PHA والے اور PHA کی انتظامیہ جو ہوتی ہے وہ پارکوں کے اندر جو گھاس ہوتی ہے اس کو
मेंटेन रखने के लिए, उसको तरोताज़ा रखने के लिए, उसकी हरियाली बरकरार रखने के लिए रेगुलर जो है वो पानी से जो है ना उसको तरोताज़ा रखते हैं। एक मिनट पूरी बात कर लो। तो वहाँ पे भी, क्योंकि आपको पता है आप लाहौर के अंदर हैं, पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हुई, आज बारिश हुई है, ठीक है जी, वो भी बड़ी हल्की सी हुई है। तो बारिशें ना होने की वजह से वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी कि उस घास को जो है वो तरोताज़ा रखने के लिए पानी का जो है ना वो तरौंका दिया जाए, जो है ना पंजाबी जरा कहते हैं, तो वो उस कंटेक्स्ट के अंदर जो है वो पानी जो है। हाँ जी, और तुसी पूछो। आप मिनिस्टर जेल हैं, हाँ, हजारों मुकदमात पीटीआई ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों के खिलाफ हो गए हुए हैं, इनको गिरफ्तार किया जाता है, आपके पास क्या इंतजाम है एसओपीज के तहत इनको आप जेल में रख सकें? इंशाल्लाह जी कोशिश करेंगे। वैसे वो तो कोरोना के वैसे ही बागी हैं, जो गिरफ्तार होंगे वो कोरोना के बागी हैं, तो जो है ना वो गिरफ्तार होंगे ना। जो कोरोना के बागी नहीं होंगे वो तो घर होंगे, वो तो बाहर नहीं निकलेंगे। तो जो तो खुद ही उन्होंने कसम खादी हुई है कि जरा एक मिनट बात जवाब दो, जब वो खुद ही कोरोना के हवाले से इतने बागी हैं, जैसे शैतान ने बगावत की थी ना, बगावत करने के बाद जनाब उसको आसमान से ज़मीन पे भेज दिया गया था, तो वो खुद भी बागी हैं। तो लेकिन हम उनका ख्याल करेंगे, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। आपने सबको चोर लुटेरे डाकू सब आपने जो कहा सारे हैं, मौलाना फजलुर रहमान आज तक हुकूमत को नजर नहीं आया कि उनकी भी करप्शन है, आज तक उनका कोई केस ऊपर नहीं हुआ, आज तक उनको पकड़ा नहीं गया। क्या खाइफ है हुकूमत या कोई मसलत का शिकार? इसमें ये ऐड कर लें कि मौलाना ये कह रहे हैं, आखिरी सवाल है, जो एनआरओ देने की बात कर रहे थे वो आप एनआरओ देने की बात कर रहे हैं। अच्छा सिर्फ ऐड करते जाए ना, ऐड करते जाए, सारे ऐड कर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पास कौन सा जादू का चिराग है? जब वो कन्वेंशन करे तो एसओपीज के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता, जैसे आज सियालकोट पे किया गया, तो वो जादू का चिराग जरा पीडीएम को भी दे दे ताकि आवाम महफूज रहे। देखो, पहली बात तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपने तमाम जलसे जो है वो आज से 1.5 महीना पहले अनाउंस कर दिए थे कि जलसे जो है वो कैंसिल है, और 3 जलसे उनके तय थे केपीके के अंदर, बड़े जनाब खैबर एजेंसी के अंदर भी और आगे पीछे। जलसों के माहौल में और एक प्री प्लान्ड ऑर्गेनाइज है ना किसी महफिल के अंदर, और वो महफिल भी मुल्क और कौम की तरक्की से हवाले से हो। एयर सियाल का जो ना इफ्तिताह है, मामला तो चलाने हैं ना। देखो, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मजबूरी है मीडिया का काम और हमारा काम, ये काम एक मजबूरी है, एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, ऑब्लिगेशंस हैं। इसी तरीके से हुकूमत के मामला चलाने के हवाले से वो एक ज़रूरत थी कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सियालकोट के बीसीओ जनाब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने मिल के जनाब पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए एक नई एयरलाइन का इफ्तिताह, तो वो उस कंटेक्स्ट में गए। अब ये जलसे जुलूस और रैलियाँ 27 तारीख को पिछले महीने की गवर्नर हाउस के अंदर पीटीआई ने अपना एक बहुत बड़ा सियासी कन्वेंशन रखा था, मरकजी सेक्रेटरी जनरल आ रहे थे, ठीक है। 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने सख्ती से मना कर दिया कि कोई सियासी एक्टिविटी नहीं होगी। आपका जवाब ये हो गया। आपका जवाब एक आखिरी जनाब, अच्छा, आपका जवाब ये, मौलाना फजलुर रहमान साहब की करप्शन एक टीवी चैनल ने पिछले 25 सालों में 20 दफ़ा जनाब बयान की हुई है। आपके बड़ा चैनल सबसे जो है टीवी चैनल, उससे लेके आपके दरमियाने से छोटे चैनलों तक सब ने, उसमें कई आपके सहाफ़ी दोस्त हैं, इन्वेस्टिगेटिव जो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने प्रूफ्स के साथ मुशर्रफ दौर, पीपल्स पार्टी दौर, बेनज़ीर भुट्टो दौर, आसिफ जरदारी दौर, तो कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। नैब उसके ऊपर भी काम कर रही है। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।